اور یہ آج کی بات نہیں ہے. یہ جو امریکہ کا صدر اوباما ہے، اس سے پہلے ایک صدر ہوتا تھا جارج ڈبلیو بش، جانتے ہوں گے آپ، شاید نام بھی سنا ہوگا. جارج ڈبلیو بش سے امیجیٹ پہلے کلنٹن، اور کلنٹن سے پہلے جارج بش، اسی بش کا باپ. یعنی امریکہ کی تاریخ میں یہ حیرت انگیز بات ہے کہ سن 90 سے غالباً 98 تک 8 سال جارج بش جو ہے وہ امریکہ کا صدر رہا. اس کے بعد 8 سال کلنٹن امریکہ کا صدر رہا، اور اس کے بعد 8 سال جارج بش کا بیٹا جارج ڈبلیو بش جو ہے وہ امریکہ کا جو ہے وہ صدر رہا. یعنی 16 سال کے عرصے میں باپ بیٹا نے امریکہ کے اندر ریسنٹ پاسٹ کے اندر جو ہے وہ حکومت کی. اور جب وہ جارج بش کی حکومت آئی تو اس نے پہلا کام یہ کیا کہ عراق کویت جنگ اور عراق ایران جنگ اور اس قسم کا مشرق وسطیٰ کے اندر جو ہے وہ ایک نیا کلچر جو ہے وہ جنگ کا متعارف کروایا. پھر ویتنام کے اوپر اس سے پہلے، اور یہ مختلف قسم کے الجزائر کے اوپر، اور جنگوں کا ایک کنسیپٹ متعارف کروا کے اس نے دنیا کے اندر ایک لفظ انٹروڈیوس کروایا، نیو ورلڈ آرڈر کا، ایک نئی دنیا کا نظام. وہ دنیا جو میری مرضی سے چلے گی، بش کی مرضی سے چلے گی، امریکن ایڈمنسٹریشن کی مرضی سے چلے گی، دنیا کے ایک ابھرتے ہوئے آقا کی مرضی سے چلے گی. کیونکہ اس سے پہلے دنیا کی جو دو بڑی مین سپر پاورز تھیں، انہوں نے لاسٹ جو سینچری ہے، صدی ہے، اس کے اندر اپنی پاورز کو لوز کیا. سب سے بڑی برطانیہ، جس نے 1947 میں آخری میرا خیال ہے ہم تھے، یا اس کے بعد آہستہ آہستہ آسٹریلیا رہ گیا تھا، ہانگ کانگ رہ گیا تھا، یہ آہستہ آہستہ ان کے ہاتھوں سے نکل گئے. آدھی دنیا پہ ملکہ برطانیہ کا راج چلا کرتا تھا. اور ملکہ برطانیہ کے بارے میں کہا جاتا ہے الزبتھ اسٹل شی از لائیو، یہ موجود ہے، ابھی تک زندہ ہے، پتہ نہیں 90 یا 100 سال کتنی اس کی عمر ہو گئی ہوگی. ملکہ الزبتھ کے بارے میں مشہور تھا، یہ جب 1947 میں پاکستان بنا تھا تب بھی ملکہ تھی، آج بھی زندہ ہے. اس ملکہ کے حوالے سے کہا جاتا تھا اس کی سلطنت میں سورج غروب نہیں ہوتا. یعنی اگر وہ برطانیہ میں ہے تو اس وقت سورج نکلا ہوا ہے، تو آسٹریلیا میں اس وقت اندھیرا ہے، جب آسٹریلیا میں سورج نکلتا ہے تو برطانیہ میں اندھیرا ہے. اتنی بڑی سلطنت کی وہ مالک تھی، لیکن آہستہ آہستہ 2-2.5 سالہ جو ان کا 100 سال اقتدار تھا، وہ پچھلی صدی کے وسط کے اندر اور آخری وسط کے اندر جو ہے وہ ختم ہونا شروع ہو گیا. لہٰذا ایک نئی سپر پاور ابھری، اور وہ کیوں ختم ہوا؟ اس کی وجہ یہ تھی کہ اس علاقوں کے نوجوانوں نے اور اس علاقوں کی جو پوری پاپولیشن تھی، انہوں نے اینٹی برٹن کنسیپٹ کو جو ہے وہ اپنی ہاں متعارف کروایا. آزادی کی جد و جہد کی، ہندوستان بنا، پاکستان بنا، بنگلہ دیش بنا، سری لنکا بنا، مالدیپ بنا، اوپر چائنا کا ایریا بنا، اور بہت سارے ایریاز جو ہیں وہ اس طرح بننا شروع ہو گئے. لہٰذا وہ کوئی پرو ایکٹیو پلاننگ نہیں کر سکے جس کے نتیجے میں اپنا اقتدار جو ہے مضبوط کر سکے. اس کے بعد رشیا آیا، اور رشیا جب اس خطے کے اندر آیا تو رشیا نے یہ کام کیا کہ رشیا 10-20 سال اس نے حکومت کی کمیونزم اور سوشلزم کی بنیاد پہ، لیکن کمیونزم اور سوشلزم چائنا کے اندر اور روس کے اندر تو برقرار رہا، لیکن ہندوستان، پاکستان، افغانستان اور پوری دنیا کے اندر یہ نظام جو ہے وہ اپنی حیثیت کھو گیا. ایک علمی بنیادوں پر وہ چیز لائے تھے دنیا پر قبضہ کرنے کی، وہ علمی بنیادوں پر ہی مقابلے کے اندر فیل ہو گئی. لہٰذا امریکہ ایک ابھرتی ہوئی سپر پاور تھی، اس نے یہ پلان کیا کہ اب چونکہ ہم سپر پاور کی طرف بڑھ رہے ہیں، لہٰذا سپر پاور بننا اور بننے کے بعد ایک طویل عرصے تک اپنا سپر پاورزم برقرار رکھنا، لہٰذا ہمیں دنیا کو ایک نیا ورلڈ آرڈر دینا پڑے گا جس کے مطابق نئی دنیا ہمارے حساب سے بنے گی. لہٰذا جو آپ نیا پاکستان کا نعرہ سنتے ہیں نا، یہ ایک فیک نعرہ ہے. یہ اس نعرے کا باپ جو ہے نا 1990 میں جارج بش تھا، جس نے نئی دنیا کا نعرہ متعارف کروایا تھا. اسی کے اعلی کار اس وقت پوری دنیا کے اندر چھوٹے چھوٹے نئی دنیا کی باتیں جو ہیں وہ کر رہے ہیں. اور ان لوگوں نے یہ پلان کیا تھا کہ نیو ورلڈ آرڈر کے تحت، نئی دنیا کے کنسپٹ کے تحت جو ہے وہ ہم غربت کا خاتمہ کریں گے. ایک بڑا سوشل قسم کا نعرہ دیا، اور ہم دنیا کے اندر ایک ویلفیئر سٹیٹس کا کنسپٹ دیں گے، اور ہم دنیا کے اندر نوجوانوں کو نئے راستے دکھائیں گے، ان کو تعلیم کے میدان میں آگے لے کے جائیں گے، ابھرتی ہوئی دنیا کے مقابلے کے اندر لے کر جائیں گے. آج 25 سال ہو گئے نئی دنیا کے نعرے پر، 16 سال حکومت کرنے کے باوجود آج تک پوری دنیا کے اندر کسی قسم کا ان خوشنما نعروں کے مطابق کوئی کسی قسم کی کوئی کامیابی حاصل نہیں ہوئی، بلکہ ایک دوہرا معیار قائم ہوا. ایک ایسا معیار کہ جس میں نعرہ خوشنما لگایا جاتا ہے، لیکن بیک اینڈ کے اوپر جو ہے وہ پوری دنیا کے اندر ظلم، فساد، بدامنی، بے ایمانی کا ایک ایسا کنسپٹ دے دیا کہ پچھلے 25 سالوں میں دنیا کے اندر جو ایکسٹریم ٹیررزم کی بیسک ایکٹیویٹی کر رہا ہے وہ اس وقت امریکہ جو ہے وہ کر رہا ہے. لیکن دنیا کے فرنٹ فیس کے اوپر جو ہے وہ اس وقت یہ بیٹھ کے کہہ رہا ہے کہ نہیں جی ہم تو ایک ویلفیئر
دنیا کا کنسیپٹ سوسائٹی کے اندر جو ہے وہ متعارف کروا رہے ہیں. لہٰذا انہوں نے خوشنما نعروں کے ذریعے مسلم ممالک ہوں یا غیر مسلم ممالک ہوں، کمزور قسم کے ممالک ہوں، ان کے حکمرانوں کو خریدا، ان سے اپنی مرضی کے کام لیے، اور کام لینے کے بعد جب چاہا 8 سال بعد 10 سال بعد ان کے تختے پلٹ دیے، الٹا دیے، اور اس کے نتیجے میں اپنے مطلب کے نئی دنیا کے فلسفے کے قائل حکمرانوں کو وقتاً فوقتاً دنیا کے اندر متعارف کروایا جاتا رہا. فرنٹ اینڈ پہ خوشنما نعرے رہے اور بیک اینڈ کے اوپر دنیا کے اوپر قبضے کی پالیسی رہی، جو سٹل اس وقت ابھی تک جو ہے وہ جاری ہے. لہٰذا کیا ہوا کہ اس کے بعد انہوں نے یہ پلان کیا کہ اب جب کہ حکمران ہمارے کنٹرول میں آ چکے ہیں، تھرڈ ورلڈ کنٹریز، غریب ممالک ہمارے کنٹرول میں آ چکے ہیں، اور ہم دنیا کے مالک، آقا اور خیرخواہ بن چکے ہیں، لیکن خطرہ اس بات کا ہے کہ کہیں دنیا کے اندر اویئرنیس نہ آ جائے. لہٰذا ہمیں ایک نیو جنریشن کو اپنے کنٹرول میں لانے کے لیے کچھ پلاننگز جو ہیں وہ کرنی ہوں گی. اس وقت دنیا کے اندر سب سے زیادہ یوتھ جو ہے وہ مسلم ممالک کے اندر موجود ہے. شاید آپ کے علم میں ہو پوری دنیا میں تقریباً 6 ارب یا پتہ نہیں 5 ارب کتنی آبادی ہے، اس کا جو آبادی کا جو نصف حصے ہے وہ مسلمان ممالک کی آبادی کے نصف حصے کی نوجوانوں کے برابر ہے. یعنی کہ مسلمان ممالک میں تقریباً نصف آبادی جو ہے وہ نوجوانوں کے اوپر مشتمل ہے، اور نوجوانوں کی عمر کیٹیگرائز کی جاتی ہے 14 سال کی عمر سے لے کے تقریباً 25 سال کی عمر تک. یہ افراد جو ہیں وہ جو پیور اقوام متحدہ کی ڈیفینیشن کے مطابق یوتھ کی ڈیفینیشن کے اندر آتے ہیں، اور ان نوجوانوں کی 60% پاپولیشن جو ہے وہ دنیا کے اندر موجود ہے مسلمان ممالک کے اندر. اور چونکہ ان کو سب سے بڑا پرابلم یہ ہے کہ برطانیہ کا راج مسلمانوں کے ذریعے سے ختم ہوا اور رشیا کا راج مسلمانوں کے ذریعے سے ختم ہوا، لہٰذا امریکہ کا راج اگر مسلمانوں کے ذریعے سے ختم ہوگا تو اس کے لیے مد مقابل ایک ایسی پالیسی متعارف کروائی جائے جس میں ایک ایسا سوڈو سیکولر قسم کا مسلمان بنا دیا جائے جو نام کا تو مسلمان رہ جائے لیکن کام کا اور عمل کا مسلمان نہ رہے. اس کے نتیجے میں ہماری تصور حکمرانی بھی چلتی رہے گی، طرز حکمرانی بھی چلتی رہے گی، خوشنما نعرے بھی چلتے رہیں گے، اور یہی مسلمان پھر ہمارے لیے ہمارے ہی اعلی کار بن کے اپنے اپنے ممالک میں کام کریں گے. لہٰذا ہم اپنی جگہ پہ خوش، وہ اپنی دنیا میں خوش، وہ جدیدیت اور ماڈرنزم کے نعروں کے اندر خوش، ہم قبضے اور ٹیررزم کے اندر خوش. اور اسی کلچر کے تحت پچھلے 25 سالوں کے اندر پوری دنیا کا نظام یکمشت جو ہے وہ تبدیل کر دیا. لہٰذا اب کیا ہو رہا ہے؟ اب آپ کے ملک کے اندر بھی نیا پاکستان کا نعرہ لگایا جا رہا ہے. ایک ایسا نیا پاکستان، میں اس کو یعنی صرف مثال کے طور پہ آپ کو بتانا چاہ رہا ہوں کہ ایک ایسا نیا پاکستان کہ جس کا آغاز تو ایاک نعبد و ایاک نستعین سے ہوتا ہے، لیکن اس کے بعد جو ہے وہ وہاں پر ساری وہ چیزیں کی جاتی ہیں جس کا تعلق نہ نعبدو سے ہے اور نہ نستعین کے ساتھ تعلق ہے. جو یہ کہتے ہیں کہ وی آر گوئنگ ٹو اسٹیبلش اے نیو اسلامک اسٹیٹ ان پاکستان، اور اس اسلامک اسٹیٹ کے اندر کسی قسم کی کوئی اسلام پر مبنی کوئی تھیوری، کوئی آئیڈیالوجی، کوئی نظریہ کسی قسم کا موجود نہیں. اور لوگ یہ کہتے ہیں کہ اگر آپ ان کا ساتھ نہیں دیں گے تو پھر کن کا ساتھ دیں گے، کیونکہ یہ پاکستان کو ایک بہتر اسٹیبل اسٹیٹ بنانے کے اندر موجود ہے. یہی نعرہ باراک اوباما نے الیکشن میں لگایا تھا جب پچھلی بار باراک اوباما الیکٹ ہوا تھا، اور اس نے کون سا نعرہ لگایا تھا؟ چینج. امریکہ کو میں تبدیل کر دوں گا. بش نے جو پالیسیاں چلائی ہیں، اس کے باپ نے جو پالیسیاں چلائی ہیں، میں اس کو چینج کر دوں گا. لہٰذا چینج کے نعرے پر امریکہ کی پسی ہوئی عوام نے کہ جو تنگ آ چکی تھی اس پورے کے پورے نظام سے، اس نے کہا کہ چینج کے لیے وی ہیو ٹو ووٹ فار اوباما. اور وہ اوباما اتنا تیز جو چینج کا نام لیتا ہے، اس نے اپنا نام ان دنوں میں باراک حسین اوباما رکھ لیا. اس نے کہا کہ میرے نام میں تو حسین بھی لگتا ہے، اگر مسلمان مجھے ووٹ دینا چاہیں تو مسلمان بھی ووٹ دے سکتے ہیں. اسٹل ہی از باراک حسین اوباما. اور چینج کے نام پر کیا ہو رہا ہے؟ آج 6واں سال ہے اس کی حکومت کا. وہ بش، دونوں بشوں کا بھی باپ بن کے پوری دنیا کے اوپر جو حکومت کر رہا ہے. اس لیے اسی چینج کے اعلی کار اس وقت دنیا کے اندر سوڈو سیکولر اسلام کے کنسیپٹ کو متعارف کروا رہے ہیں. ایک ایسا اسلام کہ جس میں آپ لوگ جو ہیں وہ 5 وقت کی نماز پڑھتے ہیں لیکن رات کو اس موبائل پہ لڑکیوں کے ساتھ چیٹنگ کرتے ہیں. ایک ایسا اسلام جس میں جمعیت کے اجتماعات میں شرکت کرتے ہیں لیکن انٹرنیٹ کے اوپر جا کے غلط قسم کی فلمیں دیکھتے ہیں. ایک ایسا اسلام کہ جس میں آپ بے حیائی کے خلاف بات کرتے ہیں لیکن کسی لڑکی کے ساتھ اپنے تعلقات کو جو ہے وہ قائم کرنے کے اندر فخر محسوس کرتے ہیں. ایک ایسا اسلام کہ جس میں آپ منشیات کے اوپر بات کرتے ہیں لیکن گھر سے باہر چھپ کر نکل کر سگریٹ اور سموکنگ کے کلچر کو بالکل جائز اور فیشن سمجھتے ہیں.